بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دفعہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ آپ نے سلام کا جواب دیتے ہوئے فرمایا، تمہارے رونے کی کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ایک خوبصورت جوان مسجد کے پاس کھڑا ہے اور اس طرح رو رہا ہے جیسے اس کی ماں مر گئی ہو۔ وہ چاہتا ہے کہ آپ سے ملاقات کرے۔ چنانچہ یہ سن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو مسجد میں بھیج دو۔ وہ جوان مسجد میں داخل ہوا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا، اے جوان، رونے کی وجہ کیا ہے؟ اس نے عرض کیا کہ میں کیوں نہ روؤں، حالانکہ میں نے ایسے ایسے گناہ انجام دیے ہیں کہ خداوند عالم ان میں سے بعض کی وجہ سے مجھے جہنم میں بھیج سکتا ہے۔ میں تو یہ مانتا ہوں کہ مجھے میرے گناہوں کے بدلے دردناک عذاب دیا جائے اور خداوند عالم مجھے بالکل معاف نہیں کر سکتا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تو نے خدا کے ساتھ شرک کیا ہے؟ اس نے کہا، نہیں، میں شرک سے پناہ چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا کسی نفس محترمہ کا قتل کیا ہے؟ اس نے کہا، نہیں۔ آپ نے فرمایا، خداوند عالم تیرے گناہوں کو بخش دے، اگرچہ بڑے بڑے پہاڑوں کے برابر کیوں نہ ہو۔ اس نے کہا، میرے گناہ بڑے بڑے پہاڑوں سے بھی بڑے ہیں۔ اس وقت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خداوند عالم تیرے گناہوں کو ضرور بخش دے گا، چاہے وہ ساتوں زمین، دریا، درخت، ذرات اور زمین میں دوسری موجودات کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ بے شک تیرے گناہ قابل بخشش ہے، اگرچہ آسمان، ستاروں اور عرش و کرسی کے برابر ہی کیوں نہ ہوں۔ اس نے عرض کیا، میرے گناہ ان تمام چیزوں سے بھی بڑے ہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیظ کے عالم میں اسے دیکھا اور فرمایا، اے جوان، تیرے اوپر افسوس ہے، کیا تیرے گناہ بڑے ہیں یا تیرا خدا؟ یہ سن کر وہ جوان سجدے میں گر پڑا اور کہا، پاک و پاکیزہ ہے میرا پروردگار، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس سے بزرگ تر تو کوئی نہیں ہے، میرا خدا تو عظیم سے عظیم تر ہے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا بڑے گناہوں کو خدائے بزرگ کے علاوہ کوئی بھی معاف نہیں کر سکتا؟ اس نوجوان نے کہا، نہیں یا رسول اللہ، قسم بخدا نہیں۔ اس کے بعد وہ خاموش ہو گیا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا، اے جوان، وائے ہو تجھ پر، کیا تو نے مجھے اپنے گناہوں سے کسی ایک گناہ کو بتا سکتا ہے؟ اس نے کہا، کیوں نہیں، میں 7 سال سے قبروں کو کھول کر مردوں کو باہر نکالتا ہوں اور ان کا کفن چوری کر لیتا ہوں۔ قبیلہ انصار سے ایک لڑکی کا انتقال ہوا۔ جب لوگ اس کو دفن کر کے واپس آ گئے، میں رات میں گیا، اس کو باہر نکالا، اس کا کفن نکال لیا اور اس کو برہنہ ہی قبر میں چھوڑ دیا۔ جب میں واپس لوٹ رہا تھا تو مجھے شیطان نے ورگلایا اور اس کے لیے میری شہوت کو ابھارا۔ شیطانی وسوسہ نے اس کے بدن اور خوبصورتی نے مجھے اپنے جال میں پھنسا لیا، یہاں تک کہ نفس غالب آ گیا اور واپس لوٹا اور جو کام نہیں کرنا چاہیے تھے وہ کر بیٹھا۔ اس وقت گویا میں نے ایک آواز سنی، اے جوان، روز قیامت کے مالک کی طرف سے تجھ پر وائے ہو، جس دن تجھے اور مجھے اس کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ ہائے، تو نے مجھے مردوں کے درمیان برہنہ کر دیا، مجھے قبر سے نکالا۔ یہ سن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلند آواز میں فرمایا، اے فاسق، یہاں سے دور چلا جا، ڈرتا ہوں کہ تیرے عذاب میں میں بھی جل جاؤں، تو آتش جہنم ہے سے کتنا نزدیک ہے۔ وہ شخص مسجد سے باہر نکلا، کچھ کھانے پینے کا سامان لیا اور شہر سے باہر پہاڑ کی طرف چل دیا، حالانکہ موٹا اور کھردرا کپڑا پہنے ہوئے تھا اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنی گردن سے باندھے ہوئے تھا اور پکارتا جاتا تھا، خداوند، یہ بہلول تیرا بندہ ہے، ہاتھ باندھے تیری بارگاہ میں حاضر ہے۔ پالنے والے، تو مجھے جانتا ہے، میرے گناہوں کو بھی جانتا ہے، میں آج تیرے لیے تیرے پشیمان بندوں کے قافلہ میں ہوں۔ توبہ کے لیے تیرے پیغمبر کے پاس گیا تھا، لیکن اس نے بھی مجھے دور کر دیا۔ پالنے والے، تجھے تیری عزت و جلال اور سلطنت کا واسطہ ہے، مجھے نا امید نہ کرنا۔ اے میرے مولا و آقا، میری دعا کو رد نہ کرنا اور اپنی رحمت سے مایوس نہ کرنا۔ وہ 40 دن دعا و مناجات اور گریہ زاری کرتا رہا۔ جنگل کے درندے اور حیوانات اس کے رونے پر روتے رہے۔ جب 40 دن ہو گئے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے بارگاہ الہی میں عرض کیا، پالنے والے، اگر میری دعا قبول اور میرے گناہ بخش دیے ہیں تو اپنے پیغمبر کو اس کی خبر دے دے۔ اگر میری دعا قبول نہ ہوئی ہو اور میرے گناہ بخشے نہ گئے ہوں، نیز مجھ پر عذاب کرنے کا ارادہ ہو تو میرے اوپر آتش نازل فرما، تاکہ میں جل جاؤں یا کسی
عقوبت میں مبتلا کر دے تاکہ میں ہلاک ہو جاؤں۔ بہرحال قیامت کی ذلت اور رسوائی سے مجھے بچا لے۔ چنانچہ اس موقع پر دلدل آیات نازل ہوئیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جب کوئی نمایاں گناہ کرتے ہیں یا اپنے نفس پر ظلم کرتے ہیں، خدا کو یاد کر کے اپنی گناہوں پر استغفار کرتے ہیں، اور خدا کے علاوہ کون گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، اور وہ اپنے کیے پر جان بوجھ کر اصرار نہیں کرتے۔